اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر گاؤں میں دو مساجد ہوں، ایک حنفی بریلوی اور ایک اہل حدیث، تو کس جگہ نماز پڑھنا بہتر ہے؟ رفع الیدین کے ساتھ، چونکہ حنفی بریلوی والوں کی مسجد میں تنقید کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل جی، اہل حدیث کے پیچھے ہی پڑھیں، ظاہر ہے وہ آپ کمفرٹیبل بھی رہیں گے۔ میں خود پریفریبلی اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ اہل حدیث جو ہے وہ کم از کم نماز جو ہے نا سکون سے پڑھتے ہیں۔ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی تو وہ 5 منٹ میں 4 رکعتیں فارغ کر دیتے ہیں۔ اہل حدیث پھر بھی کم از کم 8، 9، 10 منٹ میں پڑھتے ہیں، آپ سکون سے نماز پڑھ لیں گے۔ اور پھر اہل حدیث میں ٹالرنس بھی بہت ہے۔ یار آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا بندہ ہے، اہل حدیث رگڑا لاندے پہ نا تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہے بھائی ٹروتھ لور ہے، جو بات سچی ہوگی، گوروں کی اگر ہم تعریف کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو 2 فرقے ہیں نا جی، اہل حدیث اور شیعہ، ان کے بارے میں میری شروع سے 8-9 سال پرانی ویڈیوز ہیں۔ ان میں ٹالرنس سارے مکاتب فکر سے بڑھ کے ہے، کیونکہ یہ مائنورٹی میں، جو اقلیت میں ہوتے ہیں نا ان کے اندر ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث کی تو پرسیکیوشن بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ان کو مسجد نہیں بنانے دیتے، فوراً جا کے سٹے لے آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے مسجد بنے گی پھر ایک ایک کر کے دعوت توحید کی پھیلنی شروع ہو جائے گی، اس لیے ان کو مسجد بھی نہیں بنانے دیتے۔ تو ان کے اندر ٹالرنس ہے۔ آپ کسی دیوبندی یا بریلوی کی مسجد میں جا کے آمین اونچی کہیں، اب تو خیر کافی ٹالرنس آ گئی ہے ضرب عصب اور رد الفساد کی برکت سے، اور مولویوں نے جب ڈنگ مارا ہماری ریاستی اداروں کو تو ریاستی اداروں کو بھی ہوش آیا، تو اب کم از کم ان کے ڈنگ، انہوں نے، چونکہ ان کو ڈنگ لگائے ہوئے تھے، ڈنگ انہوں نے ہی نکالنے تھے، نکال دیے، اللہ کا شکر ہے۔ اب سکون ہے دنیا میں، کم از کم پاکستان میں کافی سکون آ گئے۔ تو بہرحال ابھی بھی جو بہت انٹیریئر علاقے ہیں پنجاب کے یا سندھ کے، وہاں پہ اگر آپ آمین اونچی کہہ دیں نا ہلکی سی بھی، تو مولوی جو ہے نا وہ گھوڑتا ہے، زیادہ سخت ہوا تو کہ نکل ادھروں۔ لیکن اہل حدیث کی مسجد میں میرا چیلنج ہے، آپ چلے جائیں، کبھی کوئی اہل حدیث آپ کو زبردستی نہیں کرے گا کہ تم نے اونچی آمین کیوں نہیں کہی، تم نے رفع الیدین سے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ وہ کہے گا یار چلو ٹھیک ہے، شکر ہے ہماری مسجد میں کوئی آیا تو ہے، نماز پڑھ لیں۔ کبھی کچھ نہیں کریں گے، یہ ان کے اندر ٹالرنس موجود ہے۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ وہاں جائیں، لیکن بریلویوں کی مسجد بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ پھر شیطان ان کو یہ پٹی پڑھائے گا کہ دیکھو اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے تو یہ اب وہابیوں کی مسجد میں جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اس لیے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اسے کیوں مسلمان سمجھیں؟ یہ وہ غلطی ہے جو اہل حدیث کرتے رہے کہ چینج ہوئے تو مسجد بدل لی، اپنی نئی بنا لی۔ نہیں، ان کے پیچھے ہی پڑھو۔ میں نے کئی دفعہ بتایا، ہمارے محلے کی مسجد دیوبندیوں کی ہے، وہ اتنا سخت دیوبندی مفتی تھا، جامعہ اشرفیہ لاہور کا پڑھا ہوا، کہ 8 سے 10 سال پہلے یہ حالت تھی کہ کوئی ہلکی سی بھی آمین کہہ دینا، سلام پھیر کو کہتا جاؤ نسوے تم اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو۔ آج اس کو زندگی میں اللہ نے ذلیل کیا ہے، وہی امامت کروا رہا ہے، اس کے پیچھے 10-12 لوگ آمین اونچی کہہ رہے ہیں مغرب عشاء میں، وہ گھور کے بھی نہیں کسی کو دیکھ سکتا، کیونکہ اب دنیا بدل چکی ہے، اور وہ ہماری دعوت کی برکت ہے۔ وہ سارے لوگ ہماری دعوت سے ریورٹ ہوئے۔ میں نے ان کو کہا نماز ادھر ہی پڑھنی ہے، چندے بھی اسی مولوی کو دو، کیونکہ 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 3 ہوں گے، 3 سے 4۔ اگر آپ مسلمانوں کے سسٹم سے الگ ہو جائیں گے نا، تو یہ تو پہلے ہی تیار ہے کہ آپ کو یہاں سے نکالیں، اور یہ اپنی اسی طریقے سے جو قوم کو بت بنایا ہوا ہے وہ بنا کے رکھیں۔ آپ کا سنت کے مطابق نماز پڑھنا ایک خاموش تبلیغ ہے، 2-4 بندے لے کے مرو نا، کلے طرح نہ مرو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی، یہ درود جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ میں نے درود شریف کے اوپر باقاعدہ مجلس 50 ریکارڈ کروائی تھی، اس میں میں نے بتایا تھا کہ قبر رسول پہ حاضر ہو کر صحابہ کرام یہی درود پڑھتے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے، اور پھر روزہ شریف پہ حاضر ہو کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، یعنی وہ پھر شیخین کی قبروں پہ بھی حاضری دیتے، نبی الاسلام کو سلام عرض کرتے، پھر حضرت ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اور جب سفر پہ جاتے یا واپس آتے یہی روٹین رکھتے تھے۔
السلام علیکہ یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود شریف کا صیغہ سنت سے ثابت ہے۔ ایون اہل حدیث جو سب سے زیادہ اس صیغے کے خلاف تھے، انہوں نے باقاعدہ دارالاسلام والوں نے جو درود شریف کا کارڈ چھاپا ہے اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ صیغہ ثابت ہے، لیکن اسے قبر رسول پہ پڑھا جائے۔ نماز میں تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی سلام ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں، اسی کو السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ایھا کے صیغے سے ہو یا کے صیغے سے ہو، بات تو ایک ہے، تو ہم جائز سمجھتے ہیں، یہاں سے بھی پڑھیں آپ۔ اصل جو ہمارا اختلاف ہے جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی خود سن رہے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، اس عقیدے سے اختلاف ہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب تم یہ نماز میں پڑھو گے نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہمارا سلام یہاں سے پہنچ رہا ہے حضور کو، آپ پڑھیں۔ اب رہ گیا اذان کے ساتھ پڑھنا، تو اذان سے پہلے درود پڑھنا ثابت نہیں، اذان کے بعد ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مؤذن کے اذان کا جواب دے، یعنی انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور یہ آخری حصہ بخاری میں بھی ہے کہ جو الوسیلہ والی دعا مانگے میرے حق میں تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ہم اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، لیکن اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں سرکار، اور نہ یہ کہ بجلی گئی بھی ہے تو بغیر درود کی اذان ہو رہی ہے۔ ہاں، جب بجلی گئی ہوتی ہے نا پھر خالی اذان ہوتی ہے۔ ہم تو خود دیکھا ہے، ہماری تو گلی میں بریلویوں کی مسجد ہے، خود کتنے سال اذان دی ہے، اے وہابیوں نے سنانے سے درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ یار درود بھی وہابی ہو گئے نا، اے وہابی درود، اے سنی درود، اے شیعہ درود۔ اب یہ جو ہم نے یہاں پہ لگایا ہے بینر، دکھائیں جی پیچھے کیمرہ کر کے نے، اب لوگ کہہ رہے ہیں جی شیعہ درود، اور سرکار یہ تو سنی درود ہے، شیعہ تو مانتے ہی ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے جب صحابہ نے پوچھا ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں، تو آپ نے کہا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آنورڈ۔ پہلا حصہ یہ اس درود شریف کا پہلا درود ابراہیمی کا حصہ ہے، اور صرف اس کے اوپر بھی حدیث ہے سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 1293، اور ایک نمبرنگ کے مطابق 1292۔ یہ مجھے نمبر اس لیے یاد ہے، یہ 12 بھی ہے اور 92 بھی ہے، اس میں 12ویں شریف کی نسبت بھی، اور 92 نبی علیہ السلام کے وہ حروف ابجد بنتے ہیں نا، پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی ہے 1292 اور 1293، کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے زید مجھ پر درود لازم کر لے، اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں کہا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف میرا بھی وظیفہ ہے، میں بھی درود شریف انہی صیغے کے ساتھ پڑھتا ہوں الحمدللہ، یہ پرفیکٹ درود شریف ہے۔ تو سر یہ سنی درود بھی ہے، سر درود سنی شیعہ نہیں ہوتا، اور سید اکثر کہتے ہیں جی سید سنی شیعہ نہیں ہوتا۔ وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، آپ امتی ہیں، تو جب آپ امتی ہیں تو ہم نے پوری امت کو آن کرنا ہے۔ یہ آگے بریکٹ میں ہے کہ پوری امت سے خمس بھی لینا ہے، ٹھیک ہے، اور عزت بھی اویل کرنی ہے۔ تو وہ جیسے جو سید ہے نا، یہ سنی اور شیعہ نہیں ہوتا نا، درود بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، درود بھی مسلم ہوتا ہے الحمدللہ۔ میرا سوال ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میری امی آگے ہوتی ہیں، میری عمر 12 سال ہے، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن نماز اپنی اپنی پڑھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ویسے پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ 3 چیزیں نماز کو قطع کر دیتی ہیں، عورت اور گدھا اور جو ہے ایک شاید تیسرا کتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس بات کا بڑا برا مانا کہ بھئی تم نے ہم عورتوں کو مطلب اس کے ساتھ ذکر کر دیا۔ انہوں نے کہا جی حدیث ہے۔ تو اماں عائشہ نے کہا تم حدیث سنا رہے ہو، تم بخاری مسلم دونوں میں، اور امام مسلم یہ اماں عائشہ والا فتویٰ بعد میں لے کے آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا، اور یہ حدیث منسوخ ہے اگر کوئی مطلب بھی لے گا۔ مطلب اس لیے نہیں تھا،
مطلب اس کا یہ تھا کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کوئی شخص نماز میں کسی اور طرف متوجہ ہو سکتا ہے. مطلب عورت سامنے سے گزرے تو غیر محرم عورت، یہاں تو مولویوں کا یہ حال ہے کہ آپ برقعے والی عورت بھی اپنے ساتھ لے کے اپنی بیوی بیٹھے ہو نا، وہ اللہ کے فضل سے اسے بھی بغیر اس کے دیکھے نہیں گزرنے دیتے. تو ظاہر ہے نماز کے دوران اگر عورتیں سامنے سے گزریں گی تو لوگ تو متوجہ ہوں گے نا، تو نماز کو یعنی ایک ڈسٹرب کرنے والی چیز، اس میں عورت کا قصور نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اس مرد کا ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اچانک میری نگاہ اٹھے تو میں اسے فوراً ہٹا لوں. اسی پہ کہا جاتا ہے پہلی نگاہ معاف ہے، یعنی پہلی نگاہ میں چھوڑ کے نہیں آنا، پہلی نگاہ معاف ہے. یہ پڑھی تو آپ فوراً ہٹا لیں، دیٹس آل، تو معاف ہے. تو امام مسلم اس سے آگے جا کے حدیث لے کے آئے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے اور گپ اندھیرا ہوتا تھا، حجرہ بھی تنگ تھا. اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی. آپ تو کہہ رہے ہیں والدہ سامنے نماز پڑھ رہی ہیں، یہ اس سے بھی ورس کنڈیشن. اور نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام کی طرف واپس جاتے پھر میں پاؤں سیدھے کر لیتی. اب اس حدیث سے کئی ایک رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ اگر سامنے بیوی یا محرم لیٹی بھی ہو، اکثر یہاں پنجاب میں کہ سامنے خالی چرپائی بھی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور بندہ بھی ہوتے لیٹا ہے، کوئی مطلب کوئی جنازہ نہیں تسی پڑھنے لگے بندے تھا، نماز اللہ سے پڑھ رہے ہو. کوئی لیٹا ہو فوراً اٹھ جاتا، اس میں میرا جنازہ پڑھنے لگا، نہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں بھی گیا. انج نہیں ہوتا جناب، ایسے سے وہم ڈلے میں. تو اس سے انہوں نے بتایا کہ نماز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ رزلٹ نکلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ حدیث لکھ کے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا. ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے، ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ انہوں نے رد کیا. ٹھیک ہے، امام حنیفہ کا بھی رد کیا کئی جگہ پہ انہوں نے. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں معاذ بھائی، کسی سے بھی ہو سکتا ہے وہ تو انہوں نے اختلاف کیا. اچھا، اور تیسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اما عائشہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، حضور پاؤں ٹوتے تھے تو پتہ چلتا تھا، یعنی نظر نہیں آ رہا. اگر اندھیرے میں نماز ہو سکتی ہے نا تو آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ بچھو، سانپ، کوئی مضر چیزوں کا، یا کسی ایسی مسجد میں جہاں کوئی آپ کے دوسرے فرقے والے کا حملہ کرنے کا، رفع الیدین والوں پہ خطرہ نہ ہو تو. ٹھیک ہے. تو اگلے دن ایک بھائی نے اعتراض کیا، جی علی بھائی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو کیا ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوں گے یا کھول کے؟ دنیا کا بادشاہ اور چیز ہے. قرآن میں، بخاری مسلم میں آپ کو کئی ایک چیزیں ایسے ملیں گی جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت والے دن سب لوگ، سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کی مجال نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکیں. اور دوسرا، اللہ کے ساتھ تمہارا پروٹوکول ہے. دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے ہم کروٹ پہ لیٹ کے تو اس سے بات نہیں کریں گے، بدتمیزی سمجھے گا. لیکن تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے تو ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹوں پہ لیٹے بھی مجھے یاد کرتے ہیں. اب دنیا کے کسی بادشاہ کو آپ کروٹ پہ لیٹے ہوئے یاد کر سکتے ہیں؟ بھائی اللہ سے پروٹوکول، اللہ سے تمہارا پردہ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے جب تم لحاف میں لپٹے ہوتے ہو ہم تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کپڑوں کا بھی پردہ نہیں اللہ کا ہمارے ساتھ. باتھ روم میں جو ہم جا کے پردے میں نہاتے ہیں وہ تو انسانوں سے پردے کے لیے، اللہ سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں اما عائشہ کی حدیث ہے جنابت والے چیپٹر میں کہ اللہ کے نبی حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ کے ذکر سے اس حال میں بھی غافل نہیں ہوتے تھے. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت کے سوا کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. یعنی آپ علیہ السلام صرف جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے اور جنابت کی حالت میں باقی سارے اذکار کرتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے. لیکن اس کے علاوہ ہر حال میں آپ قرآن پڑھ لیتے تھے، یعنی بغیر وضو کے بھی. صحیح مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں ہوتا تھا اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور قرآن پڑھتے تھے. جناب لوگ کہتے ہیں جی علم دین حاصل کرو گے نا
تو دین پہ چلنا پڑ جائے گا، مشکل ہو جائے گی. سر آپ علم دین حاصل کریں، دین پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ہاں ہاں ہاں. کیا گانا گنگنانا بھی گناہ ہے؟ چلتے ہیں جس کے لیے، گنگنایا نا تارج میر صاحب نے، اس طرح گانا گنگنائے. ہاں تارج میر صاحب یہ ہماری آنٹی کو سناتے پھر تو درست تھا، ساری آنٹیوں کو سنانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. پبلک گیدرنگ میں مرد کا عورت کے سامنے گنگنانا، عورتوں کا مردوں کے سامنے گنگنانا، یہ تو جائز نہیں ہے. گانا فی نفسی درست ہے. صحیح بخاری میں ہے، اما عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح میں اور غیر حلال نکاح میں فرق گانے کا ہے. جس نکاح میں گانا ہو وہ حلال ہے جی، یہ پسندیدہ ہے، لیکن مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، اور کوئی ولگر لینگویج نہ ہو، شرکی الفاظ نہ ہو. گنگنانے سے بھی ہمیں نہیں ہے. نعتیں بھی تو گنگنائی جا رہی ہیں نا. یہ جتنے نعت خواں ہیں انہوں نے باقاعدہ پورے راگ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے نعت خوانی کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے. بھئی نعت بھی تو گنگنا کے پڑھی جاتی ہے. اس سے بڑھ کے قرآن بھی ترنم کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، طرز لگا کے پڑھا جاتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. یہ عرب کے قاری جو طرز لگا کے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کس وجہ سے کہ قرآن پاک میں ایک ردم ہے، ڈیوائن میوزک موجود ہے، ایک ملکوتی غنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ تو میں ایک ماڈل کے طور پہ کہہ رہا ہوں نا. باقی بھی آپ صورتیں دیکھیں تو ان میں آپ کو ایک ربط نظر آئے گا، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نعت کوئی گنگنا لے، گانا گنگنا لے، بالکل گنگنائے، لیکن وہ پھر تصور حلال ہو نا ذہن میں. یعنی خاوند اگر گنگنا رہا ہے عشق مجازی کے طور پر تو وہ اپنی بیوی کا تصور ذہن میں رکھے. ہاں بیوی خاوند کا تصور رکھے، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کا تصور رکھے. وہ نصرت فتح علی نے وہ ایک غزل پڑھی ہے نا، میری زندگی ہے تو، بڑے کلاس کی ہے، اور ناصر کاظمی کی وہ نظم ہے. چند ایک شعروں پہ ہوتا ہے. باقی اگر آپ شعر میں آپ تصور اگر اللہ کا لے آئے نا تو آپ کے غم غلط ہو جائیں. یہ تو آپ کے تصور کی بات ہے نا. یہ میں کوئی گانے کے فضائل نہیں بیان کر رہا. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی چیز بھی کیٹاگوریکلی اس طرح نہیں ہے. ہمیں یہ جو ڈسکو قسم کا میوزک جو آج کل چلا ہوا ہے، یہ ناچنے کودنے والا، اور اس کے اندر اتنی بےہودگی اور یعنی ایک فوش قسم کے ایک معاملات اور وہ شرکیہ الفاظ، اس کے ساتھ ہمیں ہے. باقی تو ٹھیک ہے آپ گنگنائیں، ہمیں کوئی نہیں اس میں. کیا میلاد منانا بدعت ہے 12 ربیع الاول کو؟ اب یہ کوئی ایک جملے میں تو اس کا جواب نہیں ہوگا. اس کے لیے میری 12 ربیع الاول والی نشست دیکھ لیں آپ. کیا جماعت کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے؟ نہیں جی، جماعت کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. یہ سنت اذکار جو گرین کارڈ کے اوپر لکھے ہیں، ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا نہ مانگی جائے، سوائے جب کبھی کوئی مقتدی کہہ دے کہ آپ دعا کر دیں، وہ تو پھر سنت ہے. عام حالت میں آپ جتنی دعائیں وہ انڈیویجول مانگیں، چاہے ہاتھ اٹھا کے مانگیں چاہے ہاتھ نیچے کر کے، لیکن انڈیویجول دعا مانگے، یہ سنت ہے. اور وہ 17 کے قریب سنت اذکار ہیں جو بخاری مسلم باقی کتابوں میں آئے نبی علیہ السلام کے، وہ آپ کو گرین کارڈ اینڈ پہ مل جائے گا. کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھنے سے اس کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا؟ عین ممکن ہے اس سے زیادہ ثواب ملے، کیونکہ تلاوت کے بعد آپ کو عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو عمل کا بھی جذبہ پیدا ہو جائے گا. لہٰذا سب سے بہتر تو ہے کہ عربی بھی پڑھیں، اردو ترجمہ بھی پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. اور اگر آپ عربی نہیں پڑھ سک رہے، ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہے، تو بجائے عربی پڑھنے کے صرف ترجمہ پڑھیں. کم از کم آپ کو یہ پتہ تو چلے کہ یہ خط آپ کو آپ کے رب نے جو بھیجا ہے اس میں وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. آپ کا کوئی دوست گوروں کے ملک جا کے انگریزی میں یا فرینچ میں آپ کو بھیج دے خط، تو آپ 10 بندے ڈھونڈیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے. لیکن اللہ کی کتاب کا ترجمہ بھی ہو گیا، آپ کے اپنے فرقے والے مولویوں نے بھی کر دیا، لیکن آپ کو توفیق نہیں ہے کہ آپ چند پیسے خرچ کے وہ ترجمہ خرید کے تو اس کو پڑھ لیں. اب تو فریلی اویلیبل ہے، جائیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر، سارے مکاتب فکر کے ترجمے PDF فارمیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، تفسیریں رکھی ہوئی ہیں، تو پڑھیں جی. سود کی تعریف، اس کے اوپر میں نے پہلے پبلک سیشن میں بولا تھا، آپ اسلامک بینکنگ لکھ لیں. میں مختصر بتا دیتا ہوں، ویسے تو آپ
سود اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں گے تو ویڈیوز کھل جائیں گی. سود پیسے کے بدلے پیسہ ہے، جبکہ کاروبار میں نہ لگایا جائے بلکہ پیسے کے بدلے پیسہ لیا جا رہا ہو کہ یہ لو مجھ سے پیسے، مجھے ہر مہینے تم نے اتنا پروفٹ دینا ہی دینا، یہ ہے سود. لیکن اگر آپ کسی کو کہیں یہ لو پیسے، اس سے کاروبار کرو، نفع ہو جائے تو آدھا مجھے دے دینا، آدھا خود رکھ لینا، یا 30-70 کی نسبت کوئی بھی وہ آپ کی مرضی ہے. تو وہ اگر 5,000 کماتا ہے آپ کو 2,500 دے دے گا، اگلی بار وہ 2,500 کمائے گا تو آپ کو اس کا بھی آدھا ہی دے گا، اور اس سے اگلی دفعہ اگر کچھ نہ کمایا تو کچھ نہیں دے گا. فکس نہیں آپ کر سکتے، اور نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا، اس کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا مال ضائع ہوگا. ورنہ تو ظلم ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے بیچارہ، آپ تو سلیپنگ پارٹنر بنے ہوئے نا. تو یہ والا معاملہ ہے. منی اگینسٹ گڈس جو ہے نا وہ پھر حلال ہے، بشرطے کہ اس میں اگر آپ قسطوں پہ چیز لے رہے ہیں تو قسط لیٹ کرنے کے اوپر پینلٹی نہ آپ کو ڈالی جائے تو ٹھیک ہے. یہ کوئی ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی لے رہے ہیں، ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے، ٹائم ویلیو آف گڈز ہے. آپ 95,000 کا CD70 مارکیٹ سے 20,000 میں نکلوا لیتے ہیں، باقی 75,000 کا مالک کون ہے؟ وہ کمپنی جس نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے. تو اس نے 75,000 کا جو آپ کو موٹر سائیکل دے دیا اپنی طرف سے آپ کے 20,000 دینے پہ، تو اس 95,000 کے 70 کے صرف 20,000 کے مالک آپ ہیں. 75,000 جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ کس کی ہے؟ کمپنی کی. تو اتنے حصے کا اس گاڑی کا کرایہ، اس موٹر بائک کا کرایہ، جب تک کہ آپ وہ اپنا اتار نہیں دیتے اور اس کے مکمل مالک نہیں بن جاتے، قسطوں کی فارم میں آپ اسے دیں گے نا، وہ پیسے کا کرایہ نہیں ہوگا بلکہ کموڈٹی کا کرایہ ہوگا. جو کموڈٹی آپ نے لی ہوئی ہے، صرف پیسے لے گا تو ٹھیک ہے، وہ تو سود ہوگا. میں آپ کو 1 کروڑ کا مکان دوں، اس پہ ₹1,00,000 مہینے کا آپ سے کرایہ لے لوں، حلال. 1 کروڑ روپیہ دے کے ₹1,00,000 آپ سے اس کے بدلے پیسے لوں، حرام، کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے. ہاں اگر میں کہوں کہ 1 کروڑ لگاؤ کاروبار میں، جو بھی کماؤ گے اس میں سے اتنا میرا اتنا تمہارا، لیکن وہ پرسنٹیج ہوگی. یہ نہیں کہ جو بھی کمائے گا لاکھ تے منو دیں اتنا تو رکھ لیں نہ. اگر اس نے کمائی لاکھ ہے تو اپنا 50,000 تو رکھے گا نا وہ، اور اگر کمائی 50,000 ہے تو لاکھ نہیں دے گا آپ کو، 25,000 دے گا. 25,000 اپنا تو رکھے گا نا، یا جو بھی آپ طے کر لیں. تو یہ آپ سمجھیں. باقی جو غامدی صاحب نے ایک بات کی تھی نا جی، سود دینا جو ہے نا یہ گناہ نہیں ہے، سود لینا گناہ ہے. حالانکہ پی ٹی وی پہ ان کے جب شروع کے پروگرام میں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں، اس وقت تو وہ کہتے تھے جس طرح زنا بالجبر اور زنا بالرضا دونوں حرام ہے، چونکہ اس سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے، اس طرح سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے. اب انہوں نے آ کے پتہ نہیں ماڈرن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک نئی پک نکال دی ہے تاکہ لوگ سودی قرضے لینے شروع کر دیں کہ جی سود دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، وہ تو بیچارہ مجبور ہے، سود لینے والا گناہگار ہوگا. تو بھئی آپ بھی تو سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. آپ کیوں پرسنل لون لیتے ہیں؟ آپ اسلامک بینک میں جائیں، پلاٹ کے اگینسٹ قرض لے لیں. پرسنل لون نہیں وہ دیں گے، وہ کہیں گے پلاٹ آپ کا، رقم ہماری، مکان جو بنے گا اسی ریشو پروپورشن میں ڈیوائڈ کریں گے، پھر اس کے جتنے مالک ہم ہیں اتنا کرایہ آپ ہمیں اتنے سالوں میں دیتے رہیں گے، اور پلس ساتھ اوریجنل رقم بھی لوٹاتے رہیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور اس میں آپ کو بتاؤں جیسے جیسے آپ قرض اتارتے جاتے ہیں نا اتنا اتنا کرایہ بھی وہ پھر کام کرتے جاتے ہیں. وہ 20 سال کے 15 سال کے آپ کو پیکیجز ملتے ہیں، لیکن صرف اسلامک بینک والوں سے لیں، دوسروں سے نہیں، کیونکہ دوسرے سودی کام بھی ساتھ پیرلل میں کرتے ہیں. باقی میری ویڈیوز دیکھ لیں. پاکستان میں کرنٹ سچویشن میں اگر کوئی مارکیٹ سے ادھار سامان لیتا ہے تو اس کا ریٹ نقد سامان لینے سے زیادہ چارج کرتے ہیں. کیا یہ اضافی؟ میرے بھائی جب کوئی گڈز آ گئی نا تو کسی کی مرضی وہ جتنا مرضی لے، الا یہ کہ گورنمنٹ کسی پرائز کو فکس کرتے. اب مجھے بتائیں، میں اسلام آباد میرا دوسرا سٹی ہے، اسلام آباد میں منڈی جو ہے وہ I-10 کے پاس ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہے I-10 اور منڈی. اب منڈی سے ایک شخص 30 روپے کلو آلو اٹھاتا ہے، I-10 میں جا کے وہ 50 روپے کلو بیچ رہا ہے، کیونکہ اس کا کرایہ اتنا نہیں لگ رہا. پلس I-10 میں دکانوں کی قیمتیں بھی کرائے بہت کم ہے، لیکن وہی بندہ اسی منڈی سے اٹھا کے جب جاتا ہے F11 میں، تو I-10 میں جس ٹھیے کا کرایہ 30,000 روپیہ نا، F11 میں اسی کا کرایہ 60-70 ہزار ہے، اور کرایہ بھی زیادہ لگ رہا ہے منڈی سے وہاں جانے کا.
تو اب یہ تو بیوقوفی ہے نا اگر گورنمنٹ یہ کہنا شروع کر دے کہ i10 والا بھی جو ہے وہ 30 روپے والے آلو جو ہے وہ 50 روپے کلو بیچے گا اور F11 والا بھی 50 روپے بیچے گا. کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام نے کوئی منافع کی شرح رکھی ہے. جی نہیں رکھی, یہ امپاسبل ہے, نہیں رکھی جا سکتی. پھر آپ سوچیں گے اس کو پھر اس پہ چیک کیا ہوگا؟ ایک بندہ پھر آلو جو ہے وہ 1000 روپے کلو بھی بیچ سکتا ہے, تو سر بیچے, اسے کو خریدے گا ہی نہیں. وہ جب 1000 بیچ رہا ہوگا دوسرا 100 روپے بیچ رہا ہوگا, تو اس پہ چیک کیا ہوگا؟ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. اس کو کون انشور کرے گا؟ وہ گورنمنٹ انشور کرے گی کہ کوئی شخص پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا کے اپنے پاس سٹور کر کے تو 1000 روپے کلو نہ بیچنا شروع کر دے. جب مارکیٹ اوپن ہوگی ویچ تو پتر, تو صابن دی ٹکیا 10,000 دی ویچ, میں تک نہ کون خریدتا ہے تیرے کو, نہیں لیں گے. لیکن اگر تو کہ میں دنیا کے سارے صابن اٹھا کے 1000 روپے کی ٹکیا بیچوں گا تو یہ ہوگی بلیک مارکیٹنگ اور چور بازاری ہے. اس کو گورنمنٹ نے انشور کرنا ہے, جس طرح یہ پچھلے دنوں چینی کے ساتھ جو کچھ ہوا, مصنوعی سب کچھ کیا گیا, گندم کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ اکثر اس میں دیندار طبقہ انوالو ہے. ان کی نمازیں اور داڑیاں اور حج دیکھیں تو گنتے جائیں. چور بازاری انہوں نے مچائی ہوئی ہے. اور اس سے بڑے چور وہ ہیں کہ جو لوگ پھر ان لوگوں کے مرنے کے اوپر جا کے ان کی میتوں کے اوپر دعائیں کرواتے ہیں, اور وہاں جا کے تقریریں کرتے ہیں کہ جناب جس نے غریب کا مال دبا لیا, غریب کی زمین ہتھیا لی, اور نہیں ہتھیائی ہے جی تو میتیں آئے ہیں, بولنا جڑا بن, نہیں, چھوڑ دو, اس سسٹم کو سپورٹ نہ کرو. کسی بھی دینی پیشوا کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا, کیونکہ رسول اللہ کا پڑھنا اس چیز کو انڈورس کرنا ہے کہ خودکشی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے, کیونکہ حضور کی دعائیں مل گئی نا اسے. بخاری مسلم میں آیا کہ مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ نہیں پڑھتے تھے, فرماتے تھے تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا, تاکہ قرض جو ہے نا وہ انڈورس نہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا, یعنی حقوق العباد والی چیزیں معاف نہیں ہوگی. تو سرکار آپ لوگ اپنی داڑیوں سے, پگڑیوں سے, نمازوں سے, قرآن خوانیاں کروا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو غریبوں کے پلاٹ ہتھیائے, کسی کو ناحق قتل کیا, کسی کا مال لوٹ لیا, کسی کو ڈرایا دھمکایا, یہ سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے؟ نہ, یہ دنیا کی عدالتیں معاف کر دیتی ہیں آپ کے دباؤ میں آ کے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک شخص لایا جائے گا, اور یہ تو ایک رول ماڈل کے طور پہ بات کی گئی, ہزاروں لوگ ہوں گے ایسے, پہاڑوں کے برابر. نبی علیہ السلام فرمایا اس کی نماز, روزہ, حج, زکات کی نیکیاں ہوں گی, لیکن آئے گا اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو دھمکایا, کسی کا مال دبایا, کسی کا خون بہایا. نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کی کتنی چیزیں نا الگ الگ مینشن کر کے کہا یہ کام اس نے ڈالا ہوگا, اور میرے الخال ہوتی داڑھی بھی ہوئے گی. ادارہ مولوی اس طرح سے کام پاندے ہیں, نماز روزہ ایسے کہا تھا, داڑھی بھی رکھی ہوئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی آج کی تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہیں, آؤ بھی تمہیں بدلہ لے کے دوں. بندے حاضر ہوتے جائیں گے, اللہ کہے گا جی اتنے مال دبانے کے عوض اس کی اتنی نیکیاں تیری. اوہ بیڑا ترج ہے لے کے اے مارا گیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. سر یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے. اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جس کا حق اس نے دینا ہوگا, نیکیاں ختم. اللہ فرمائے گا اب ریورس ریئیکشن سٹارٹ, تم لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں, تاکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو نا. وہ بھی کئی ہوں گے کہ گناہ کم ہوتے ہوتے ان کی نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی, گناہوں سے ہوتے چلے گئے جنت, اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. اور اس حدیث کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا جو ساری نیکیاں لے کے آیا لیکن کنگال ہو گیا حقوق العباد کے معاملے میں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. علی بھائی عرض کرنا ہے کہ اسلامی بینکنگ صرف نام اسلامک ہے. میرے بھائی آپ تھوڑا علم حاصل کریں, نام نہیں ہے, پورے کا پورا معاملہ ہے
چند ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف کہنے سے نہیں، یہ آپ کو بات وہ کہتے نظر آتے ہیں جو اپنی سودی بینکاری کو حلال کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں اسلامک بینکنگ بھی اسی طریقے سے بھائی زنا اور نکاح میں صرف ایجاب القبول کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ ایک فرق اسے حلال کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے سامنے صدقے کا کوئی گوشت یا سامان لایا گیا، آپ نے فرمایا ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ پھر آپ نے کوئی غریب عورت آئی، اسے وہ گوشت گفٹ کیا، تھوڑی دیر بعد وہ پکا کے حضور کے سامنے لے آئی تو آپ نے کھا لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا، فرمایا صدقہ تو اس کے لیے تھا، یعنی جب ایک غریب کے پاس چلا گیا صدقہ اس پہ لگ گیا، اب غریب آدمی کسی امیر آدمی کی اسی صدقے کے مال سے، زکوٰۃ کے مال سے مہمان نوازی کر سکتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ تو ایک اتنے سے فرق سے تھوڑی دیر پہلے جو حلال حرام چیز تھی نبی الاسلام کے حق میں صدقہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ محمد اور آل محمد پہ صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، وہ حلال کیسے ہو گئی؟ اس کا موڈ چینج ہو گیا۔ اسلامک بینکنگ اور غیر اسلامک بینکنگ میں یہ فرق ہے کہ اسلامک بینکنگ پیسے کے بدلے پیسہ ہے، وہ سود پہ پیسہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو، باقی لوگوں کو، اس سے جو سود کھاتے ہیں نا وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ منافع کے طور پہ ڈیویڈنڈ کے طور پہ آپ کو دیتے ہیں، جبکہ یہ غیر اسلامک بینکنگ والے، اور جو اسلامک بینک والے ہیں وہ سود پہ قرضہ دیتے ہی نہیں کسی کو۔ جائیں پرسنل لون لے کے بتائیں، پرسنل لون ہے ہی نہیں اسلامک بینکنگ میں، کیونکہ وہ تو پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا۔ وہ کہیں گے لائیں پلاٹ ہے، مکان ہم بنا دیں گے اور پھر اس کے مشترکہ مالک ہوں گے، کرایہ ہمیں دیتے رہو گے، ظاہر ہے ہم مالک ہیں اس مکان کے کچھ حصے کے، اور ساتھ ساتھ تم باقی جو پیسہ ہم نے لگایا وہ ہمیں واپس کرتے رہو گے، اور تمہاری ملکیت حتیٰ کہ تمہاری 100% ہو جائے گی، پھر ساتھ قسطیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ کئی سال پہلے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جب توسیع ہونی تھی تو 6 ارب روپے کی مشینری اسلامک بینکنگ والوں نے گورنمنٹ کو خرید کے دی ہے، پرسنل لون نہیں لیا، یعنی اسلامک بینک کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی بتائیں کون سی چیز چاہیے، انہوں نے کہا جی یہ مشین ہے، کتنی قیمت؟ 6 ارب۔ گورنمنٹ نے کہا پیسے، ان کا نہ پیسے تو نہیں دینے، ہم خریدیں گے۔ کس نے خریدا؟ بینک نے وہ ساری مشینری خریدی۔ جب انہوں نے خرید لی، انہوں نے اب حکومت کو کہا کہ اب بتاؤ یہ ہم سے تم کتنے میں خریدو گے؟ تو 6.25 ارب میں یا 6.5 ارب میں وہ مشینری ان بینک والوں سے حکومت نے خرید لی۔ گڈز انوالو ہو گیا نا، تو اوپر کے جو پیسے تھے وہ بینک کا پروفٹ ہو گیا، تو باقی کاروبار بھی تو اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے نا۔ ایک بندہ کراچی سے لاہور سے سامان یا کپڑا لے کے آتا ہے، جیلم میں لا کے بیچتا ہے، تو اوپر کے پیسے نہیں رکھے گا وہ، یا جتنے کا لایا اتنے کا ہی دے گا وہ۔ جب گڈز انوالو ہو جائیں گی، پھر میں پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ علی بھائی، کیا کوئی شخص آپ کی تصویر پرس میں یا گھر میں آفس میں فریم لگوا سکتا ہے؟ نہیں جی، کوئی اجازت نہیں ہے، یہ تصویر ہے جو حرام ہے۔ پرس میں خیر ہے رکھ لیں یار، پرس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نمایاں جگہ پہ نہیں، لیکن فریم کروا کے جب آپ لٹکائیں گے نا تو اسی چیز سے سارا شرک شروع ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کیا رسول اللہ کی تصویریں نہیں لٹکا سکتے تھے؟ جبکہ اس زمانے میں تصویریں بنتی بھی تھیں۔ اب بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے تو ام سلمہ اور ام حبیبہ کہنے لگی کہ جب ہم حبشہ کی ہجرت پہ گئے تھے تو ہم نے ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا، وہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں لوگوں کی، بزرگان دین کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں یہی تو خرابی تھی، ان میں جب کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور پھر وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے، اور پھر اس کی عبادت بھی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے پیروں کی تصویریں لگائی ہیں، پہلے تصویر لگتی ہے پھر اس پہ ہار بھی لٹکا لیتے ہیں، صبح جاتے ہوئے سلوٹ بھی مار کے جاتے ہیں۔ ہاں، تو جو رسپیکٹ کے لیے تصویر ہے نا وہ کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے۔ یہ ویڈیو کیمرے والی تصویر کبھی بھی حرام نہیں تھی، پاوے مولوی پہلے سمجھتے سن، وہ ہٹتے ہی نہیں کیمرے کو، ایک علیحدہ گل ہے۔ ہاں جی، وہ ایک بھائی نے بڑی سی بات کی تھی جی، کیمرہ پہلے حرام تھا ہے جی، اس کے بعد مباح ہوا کہ جائز ہے، پھر مستحب ہوا کہ نہیں جی بہتر ہے کیمرے ویڈیو بنائے، اور اب کیمرہ فرض ہو چکا ہے، کیمرے کے بغیر مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہوئے بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، دیکھ لینا۔
پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر خدا کا عذاب سمجھیں یہ آزمائش ہے؟ نہیں جی، یہ مسلمانوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا۔ تو مجھے بتائیں نا، اس امت نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ خاری جو ہم کاٹ رہے ہیں نا، یہ اپنی کیتیاں اگے آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہوئے۔ اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک بڑا سخت جملہ بولا تھا، اگر وہ میں بولتا نا، انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی اس نے اللہ نے جھوٹا کہہ دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب بولا کرتے تھے یا قرآن جھوٹا ہے یا مسلمان پھر مسلمان نہیں ہے۔ تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہے، قرآن کا وعدہ سچا ہے، مسلمان واقعی وہ مسلمان نہیں ہے۔ عرب کے بدوؤں کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا نا اس قرآن کی برکت سے۔ تو اب یہ ذلت و خواری تو آپ کے سامنے ہے نا، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں، ریالٹی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے سینکڑوں سال سے قرآن ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہوا۔ وہ ترجمہ تو 1920 میں ہوا آ کے، بخاری کا ترجمہ، مسلم کا، قرآن کا بھی ہوئے 200 سال ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دلوی نے پہلا ترجمہ کیا فارسی میں، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو آلموسٹ آج سے سمجھ لیں 200-250 سال پہلے۔ اس سے پہلے تو قرآن ترجمے میں نہیں تھا، تو انو عربی آندھی نہیں سی، قرآن سی عربی۔ ابھی ترجمہ ہو گئے بھی کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ علی بھائی، زندگی کا مقصد کیسے تلاش کریں؟ دنیا کی مشکلات میں رہنا مشکل ہے، اور اگر دنیا کے لوگ آپ کو جینے نہ دیں، تنگ کریں، ظلم کریں، تو اس صورت میں کیا کریں؟ میرے بھائی صبر کریں، یہ ساروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ معاملات ٹیکل ہو جاتے ہیں، نہ بھی ہوں، دنیا تو امتحان گاہ ہے نا جی۔ یہ تو آپ پتہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جاؤں اور پاس بھی ہو جاؤں۔ نہ، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، بھاگیں گے تب بھی فیل ہی ہوں گے۔ یہ ٹیسٹ ہے، میاں بیوی، بچے، ماں باپ، ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اگر خالی پیپر دینے سے پاس ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں آپ نکل جاؤ جنگلوں میں یار، چھوڑو ان کو، لیکن فیل ہو جاؤ گے۔ پیپر دیں تو پھر بھی چانس ہے کہ کوئی رعایتی نمبر مل جائے، خالی پیپر جو دے کے نسیا ہوتا نہیں بچتا۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ کشتی نے، بحری جہاز نے سمندر پہ پانی پہ ہی چلنا ہوتا ہے، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بس آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے پانی کشتی کے اندر نہ آئے کہ اس کو ڈبو دے، لیکن چلے گی اس کشتی اسی پانی پہ، اسی دنیا میں ہی رہ کے آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے نا میرے بھائی، ٹیسٹ کے بغیر آپ کو اربوں سال کی زندگی کیسے ملے گی؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ کیوں قید خانہ کیسے ہے؟ یعنی جیسے ایک قیدی کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی نا، ایک لمیٹڈ جگہ کے اوپر وہ جتنا لمیٹڈ اسے اجازت ہوتی ہے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ نے اللہ کی مرضی سے رہنا ہے، لیکن یہ اس قید خانے کے بعد ہمیشہ کی رہائی، ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں مفلسی کی، غربت کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا اسے۔ فرشتے جب جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے، اللہ پوچھے گا ہاں کو دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ ایک جنت کا پھیرا پوری زندگی کو کافور کر دے گا اس کی تکلیف کو، کیونکہ اسے پتا ہے اب ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ہے جیسے کوئی تم میں سے انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ آخرت کی زندگی سمندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ بلاؤ نا ذرا اس نو جڑا آدھا سی ایک پھیرا ہی لگے گا، جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ذرا اسے ایک دوزخ کا پھیرا لگواؤ نا۔ جب وہ دوزخ کا ایک پھیرا لگائے گا، اللہ کہے گا ہاں دنیا میں کوئی خیر دیکھی تھی؟ حالانکہ دیکھی ہے اس نے۔ کہے گا تیری عزت کی قسم مجھے کوئی خیر نہیں پہنچی۔ ایک پھیرا جہنم کا، جو یہاں بڑا فخریہ کہتے ہیں نہیں خیر ہے جی، پھر تو ٹوری جانا ہے نا جنت، اسے دنیا کی ہر آسائش کو بلا دے گا۔ یہ ایک پھیرے کی بات ہو رہی ہے۔ سر فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے زور تک اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک پھیرا ایک ایسے کمرے کا لگے گا جو 10 بائی 10 فٹ کے سائز کا ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 کالے بچھو ہوں گے، اور ٹیمپریچر بھی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ آخرت تو چھڑ دو، دنیا دا تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔
اور یہ صرف فجر سے زور تک، فجر چھوڑنے پہ، زور چھوڑنے پہ زور سے اثر تک بھی، اور کتنا عرصہ. اچھا یہ کبھی تصور نہیں کیا ہوتا نا، اس لیے کہہ دیتے خیر ہے جی انشاءاللہ. اللہ نے ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے دیا بھائی. یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کو نمازیں چاہیے؟ اور تو چاہیے نے نمازاں، اللہ نے تو نہیں چاہیے دیا، تو چاہیے نے جناب. ایک موم بتی کے فلیم کے اوپر جو شخص 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہ رکھ سکے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ایک پھیرا لگے گا، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور وہ ہے بھی اندھی آگ، کالے کلر کی ہے جی، روشنی بھی نہیں ہوگی. اس آگ میں تو روشنی ہے نا، اس میں روشنی بھی نہیں. اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. ہمارے والدین نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور پھر دنیا کی مشکلات میں چھوڑ دیا. جی والدین نے نہیں پیدا کیتا، والدین تے اپنے چکریں سن، انہوں نے پتا سی. اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ لیں کہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا. بڑا تفصیلی جواب میں نے دیا ہے، پبلک سیشن نمبر 1 میں، وہ آپ دیکھ لیں. یہ اللہ نے کیا جی.